الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم وتر کی نماز کے حوالے سے چند مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وتر کی نماز کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے، وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے اور اس کو ایک بار بھی ترک کرنا وہ گناہ ہے۔ کی نماز کی طرح ہے، یعنی جس طرح مغرب میں نماز پڑھی جاتی ہے 3 رکعت اس کی رکعتیں ہوتی ہیں، ضروری ہے اور صورت ملانا بھی ضروری ہے۔ مغرب میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتے ہیں، فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں، اور تیسری میں صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، جبکہ اس کی جو 3 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور ساتھ سورت ملانا بھی۔ پھر اس کی دوسری رکعت کا وہی حکم ہے جو مغرب کے اندر ہے کہ اگر بھول کر کھڑا ہو گیا، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، بھول کر کھڑا ہو گیا، تو اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ تیسری رکعت جب مکمل کر لے تو اس کے بعد سجدہ سہو کر دے تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ دعائے قنوت ہمارے ہاں وہی اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ والی دعا جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو یاد کر لینا وہ زیادہ بہتر ہے۔ ربنا آتینا پڑھی جا سکتی ہے دعائے قنوت کی جگہ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ والی دعا بھی قنوت کی جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر قنوت پڑھنا بھول گئے ہیں، یعنی تیسری رکعت میں قنوت پڑھنی تھی لیکن ڈائریکٹ رکوع کی طرف چلے گئے ہیں، تو اب یہ حکم ہے کہ واپس جو ہے کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ پوری کر دیں گے رکعت اور اس کے بعد اینڈ پر سجدہ سہو کر دیں گے، تو اس طرح جو نماز ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ قنوت پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، قنوت پڑھنا واجب ہے، اور واجب چھوٹنے کی وجہ سے بندے پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے وہ جو نقصان ہوا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اب چونکہ قنوت پڑھنا واجب تھا اور یہ رکوع میں چلا گیا بغیر قنوت پڑھے، تو اب اس پر حکم ہے کہ آخری رکعت پر جا کر سجدہ سہو کر دے اور اس کے بعد سلام پھیر دے، تو اس کی جو نماز ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح لیکن اگر یہ واپس لوٹ آیا، یعنی حکم تو یہ تھا کہ واپس نہ لوٹے، قنوت نہیں پڑھی تھی، رکوع میں چلا گیا تو حکم یہ تھا کہ واپس نہ آئے، لیکن یہ اگر واپس آ گیا اور بعد میں رکوع نہ کیا تو اس کی جو نماز ہے وہ فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اس میں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور امام جو ہے وہ چلا گیا رکوع میں بغیر قنوت پڑھے، تو اب مقتدیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں، وہاں اس کو لقمہ نہ دیں۔ اور اگر امام کو خود ہی یاد آ گیا اور وہ واپس لوٹ آیا، یعنی اس نے رکوع کیا اور وہ واپس لوٹ آیا اور وہاں قنوت پڑھ دی، تو اب اس کی جو نماز ہے وہ فاسد نہیں ہوگی، بلکہ وہ بعد میں سجدہ کرے اور آخر میں جو ہے وہ سلام پھیر دو، تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسبوق جو ہے وہ امام کے ساتھ قنوت نہیں پڑھے گا، امام کے ساتھ قنوت پڑھے گا۔ مسبوق اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلی کچھ رکعتیں جو تھیں وہ رہ گئی تھیں، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ تیسری رکعت میں جب امام کے ساتھ کھڑا ہو تو قنوت جو ہے وہ امام کے ساتھ ہی پڑھ دے، یہ نہ ہو کہ اپنی جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت قنوت پڑھے۔ اس کے لیے حکم، یعنی جب رمضان میں وتر کی جماعت کی جاتی ہے، یہ اس صورت میں حکم ہے کہ جب رمضان میں وتر کی جماعت کی جاتی ہے تو اس کی پہلی 1 یا 2 رکعت رہ گئی تھی، وتر کی چھوٹ گئی تھی، یہ دوسری یا تیسری میں شامل ہوا، تو اب جب امام قنوت کے لیے تکبیر کہے اور قنوت پڑھے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ بھی قنوت پڑھ دے۔ یہ نہیں کہ جب بعد میں اپنی نماز پوری کرے تو اس وقت جو ہے وہ قنوت پڑھے، بلکہ اس میں جو ہے وہ مطلقاً صرف قرات کرے اور قنوت جو ہے وہ
امام کے ساتھ ہی پڑھ دے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ وطر کے علاوہ کسی اور نماز میں قنوت نہیں پڑھی جا سکتی، قنوت صرف وطر کے اندر ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں بھی قنوت پڑھی ہے، لیکن وہ مخصوص ایام تھے اور مخصوص واقعے کی وجہ سے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت کی دعا پڑھی تھی، اس لیے صرف قنوت کی جو دعا ہے وہ وطر کے اندر ہی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی نماز کے اندر بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وطر کے حوالے سے کوئی سوال ذہن میں ہو تو آپ سوال۔ امام صاحب کو لقمہ نہیں دیں گے تو امام صاحب کو بھی اگر یاد نہیں آتا تو پھر وہ سجدہ صاحب کیسے کریں گے؟ انہوں نے اگر سلام پھیر دیا تو نہیں، اینڈ پہ سجدہ صاحب کریں گے نا، وہ ان کے لیے حکم، یاد نہیں، وہ تو نہیں ہے یاد رہا، پھر اینڈ پہ لقمہ دیں گے، اس وقت نہیں لقمہ دیں گے، یعنی جب امام رکوع میں چلا گیا تو اس وقت اس کو لقمہ نہ دیں، بعد میں انتظار کریں کہ سجدہ صاحب کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ سجدہ صاحب نہیں کرتا، سلام پھیر دیتا ہے، تو سلام پھیر رہا ہے جب، تب امام کے لیے، اس مقتدی کے لیے ہے حکم کہ وہ اس وقت اس کو لقمہ دے دے تاکہ امام کو یاد آ جائے کہ میری جو قنوت تھی وہ چھوٹ گئی تھی، تو اب امام سجدہ صاحب کر لے گا، تو اس طرح اس کی نماز پوری ہو جائے۔ سجدے کے لیے جب سجدہ صاحب کے لیے لقمہ دینا ہے تو سبحان اللہ کے لفظ جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اگر اٹھانے کے لیے لقمہ دینا ہوتا ہے اور بٹھانے کے لیے اگر لقمہ دینا ہو تو سبحان اللہ کے لفظ کہے جاتے ہیں۔ جیسے اگر امام 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت پہ بیٹھنا تھا، وہ 5، اب مقتدیوں کے لیے اس میں حکم ہوتا ہے کہ امام کو بٹھانے کے لیے سبحان اللہ کا لقمہ دیتے ہیں، اور اگر کھڑا ہو گیا اور بیٹھنا تھا تو اب مقتدیوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ اللہ اکبر لفظ، تو اس طرح جو ہے وہ اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اور کوئی سوال اس کے حوالے سے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، ایک مسئلہ اس میں نے بیان واپس نہیں آنا چاہیے تھا اس کو، لیکن اگر وہ واپس آ گیا قیام کی طرف اور قنوت پڑھ دی اور بعد میں رکوع نہ کیا تو اس میں نے کہا کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اس کو اس کا گناہ ملے گا، وہ گناہ گار ہوگا، اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ قنوت پڑھے بغیر چلا گیا تھا رکوع میں، اب حکم تھا کہ واپس نہ آئے بلکہ مکمل کرے نماز اور اینڈ پر جا کر سجدہ صاف کر دے، لیکن یہ واپس آ گیا اور وہیں پر اس نے قنوت پڑھ دی، تو اب جو ہے وہ بعد میں رکوع نہیں کرتا تو اس کی جو نماز ہے وہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس کو گناہ ہوگا کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کے خلاف کام کیا۔ حکم یہ تھا کہ پوری کرتا، بعد میں سجدہ صاف کرتا، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا۔ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں، لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔